السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ حروف ناصبہ کیا ہوتے ہیں، ان، لن، کئی، زن، لکے، حتی، لی، اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا شارٹ میں۔ اب آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں اس لن کا استعمال کیسا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو کر لیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے، کیونکہ اس میں بہت ہی آسان طریقے سے قرآن کو کیسے سمجھنے کا یہ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو لیجئے شروع کرتے ہیں فعل مضارع میں لن کا استعمال۔ تو فعل مضارع کیا ہے، پہلا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ فعل مضارع کیا ہے۔ یہ فعل مضارع کی گردان ہے، یہ مسکولین مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے ہے۔ تو یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، افعلوا، نفعلوا۔ ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ فعل مضارع میں جب یا لگتا ہے اور تا لگتا ہے اور جب الف لگتا ہے اور نون لگتا ہے تو یہ فعل مضارع سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب یعنی فعل مضارع کی پہچان ہے یا، تا، نون، الف، اتنا، تو ہم نے یہ دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ فعل مضارع کی گردان کیا ہے۔ تو یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، افعلوا، نفعلوا، تفعلوا، تفعلان، یفعلن، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلوا، نفعلوا۔ اب یہاں پہ جب لن لگتا ہے تو کیا کیا چینجز ہو جاتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کی گردان ہے تو یفعلوا وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، ہے نا۔ تو اس میں کیا چینجز آتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے، تو جب فعل مضارع میں لن کا استعمال ہوتا ہے تو کیا کیا چینجز ہوتے ہیں۔ ابھی اگر ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، دیکھو کیا تھا، یہ یفعلوا تھا نا۔ یہ یفعلوا کا جب ہم لن لگاتے ہیں، لن لگ گیا یفعلوا کو تو یہ بن گیا لن یفعل بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لام پہ جو آخری کلمہ ہے اس کے اوپر یہ زبر دے دیتا ہے جب لن آتا ہے، کیونکہ اس لیے تو اس کو حرف ناصبہ کہتے ہیں۔ اور یہ لن کے بعد اگر یا آ گیا، نون کے بعد یا آ گیا تو امیجیٹلی اس کو لن یفعل نہیں بولتے بلکہ تجدید لگاتے ہیں اور لن یفعل بولتے ہیں۔ اوکے، تو یہ یفعلوا کا یہ یفعل ہو گیا۔ ویسے ہی لن اگر لگ گیا اور یہ یفعلون تھا نا، تو یفعلون کا کیا ہوگا، یہ یفعلون کا یہ بن جائے گا لن یفعلوا بن جائے گا، لن یفعلوا بن جائے گا۔ اوکے، یہ ایسا بنے گا، یہ ایسا نہیں بنے گا، لن یفعلوا نہیں بنے گا بلکہ لن یفعلوا بن جائے گا، کیوں یہاں پہ نون گرے گا۔ تو جتنے بھی نون رہیں گے وہ سارے گر جائیں گے ایکسیپٹ جو مؤنث کے نون رہتے ہیں، جو مبنی رہتے ہیں وہ نہیں گرتے، اس کو کہتے ہیں حالت رفع کا گرنا۔ تو یہ مضارع کو لن ہمیشہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ اوکے، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ لن کبھی بھی ماضی میں داخل نہیں ہوتا ہے، تو صرف یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے۔ تو یفعلوا کے صیغے پہ لن لگتا ہے۔ اوکے، اب جب ہم لن لگاتے ہیں تو یہ مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی آخری حرف پر لفظ زبر آتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یفعلوا کا لن یفعل بن گیا۔ اوکے، نمبر 3 کیا ہے، اس کا ترجمہ ہرگز نہیں یا کبھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو لن لگنے کے بعد اس کا معنی ہو جاتا ہے لن یفعل۔ لن یفعل کا معنی ہوگا کہ وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ یہاں پہ یہ مستقبل کو بتاتا ہے۔ فعل مضارع کس کو بتاتا ہے، فعل مضارع کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے جب لن لگ جاتا ہے۔ یعنی لن یفعل یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا ہے، یہ نہیں ہوگا کبھی معنی، یہ مستقبل میں بتاتا ہے۔ تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو علامت رفع گر جاتی ہے، جیسے یفعلون سے لن یفعلوا ہو گیا۔ تو ہم نے اس سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ یہ کیسے حالت رفع گر جاتی ہے۔ سارے نون گر جاتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، صرف مبنی نون نہیں گرتے ہیں۔ یہاں پہ اس صیغے میں دیکھتے ہیں کہ دیکھو لن لگنے کے بعد کیا چینجز آتے ہیں۔ لن یفعل، لن یفعل یعنی یہاں پہ لن لگنے سے لام کے اوپر زبر آ گیا۔ لن یفعل یہاں پہ نون تھا وہ گر گیا، لن یفعل، لن یفعلوا نون گر گیا، لن تفعل، لن تفعلوا یعنی تفعلوا تھا تو تفعل بن گیا، لن تفعل نون تھا گر گیا، لن تفعلوا یعنی نون تھا گر گیا، لن افعلوا تھا، افعلوا تھا تو لن افعل بن گیا، اور کیونکہ آخری حرف پر زبر آ گیا، لن نفعل
تو نفعلو تھا تو زبر آ گیا، لن نفعل بن گیا، لن تفعلو ہونا چاہیے تھا مگر یہ لن لگنے سے تفعلو ہو گیا، یعنی زبر آ گیا. اوکے، لن تفعلا نون گر گیا، لن یفعلنا یہ جو نون رہتا ہے وہ مبنی نون رہتا ہے، یعنی جو تھرڈ پرسن میں جو نون رہتا ہے مؤنث میں تھرڈ پرسن جمع میں جو نون رہتا ہے وہ مبنی رہتا ہے، اور مؤنث میں سیکنڈ پرسن جمع میں جو نون رہتا ہے وہ بھی مبنی رہتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے. لن تفعلنا یعنی کہیں پہ بھی وہ گرتا نہیں ہے. تو لن یفعلنا وہ سب، وہ لن تفعلی یہاں پہ بھی نون تھا، تفعلینا تھا تو یہ لن لگنے سے نون گر گیا. لن تفعلا تفعلانے تھا، نون گر گیا. لن تفعلنا یہ نون نہیں گرتا ہے. افعلو تھا تو لن افعل ہو گیا، لن نفعل ہو گیا. اوکے، تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم لن لگاتے ہیں تو یہ کیسی گردان بن جاتی ہے. تو دیکھو لن یفعل وہ مرد ہرگز نہیں کرے گا، لن یفعل وہ دونوں مرد ہرگز نہیں کریں گے، لن یفعل وہ سب مرد ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعل تم ہرگز نہیں کرو گے، لن تفعل تم دونوں ہرگز نہیں کرو گے. لن تفعلوا تم سب مرد ہرگز نہیں کرو گے. لن افعل میں مرد ہرگز نہیں کروں گا، نفعل ہم مرد ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعل وہ عورت ہرگز نہیں کرے گی، لن تفعل وہ دونوں عورتیں ہرگز نہیں کرے گی. لن یفعلن وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کریں گی. لن تفعلی تو عورت ہرگز نہیں کرے گی. لن تفعل تم دونوں عورتیں ہرگز نہیں کرو گی. لن تفعلن تم سب عورتیں ہرگز نہیں کرو گی. لن افعل میں عورت ہرگز نہیں کروں گی، اور لن افعل ہم سب عورتیں ہرگز نہیں کریں گے. تو دیکھو جب یہ لن لگانا تو لن لگنے کے بعد میں یفعلو کا لام کا یہ پیش گر گیا اور زبر آ گیا، آخری حرف کو زبر دے دی. یعنی حالت رفع ہوتی ہے وہ حالت رفع گر جاتی ہے. نون بھی حالت رفع والے ہوتے ہیں، وہ سارے گر جاتے ہیں ایکسیپٹ کہ یہ جو نون ہے یہ مؤنث کا نون اور تھرڈ پرسن کا اور مؤنث کا نون سیکنڈ پرسن کا یہ باقی رہ جاتا ہے، اس کو مبنی کہتے ہیں، یہ نہیں گرتا ہے. باقی یفعلانے کا نون گر گیا، یفعلو کا نون گر گیا، تفعلانے کا نون گر گیا، تفعلو کا نون گر گیا. یہاں پہ بھی تفعلانے کا نون گر گیا، یہاں پہ تفعلینا کا نون گر گیا، یہاں پہ تفعلانے کا نون گر گیا، یہاں پہ تفعلو کا پیش گر گیا، یہاں پہ یفعلو کا پیش گر گیا، یہاں پہ تفعلو کا پیش گر گیا. تو یہ حالت رفع ہوتی ہے اور یہ سارے حالت رفع گر جاتے ہیں. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس کی کچھ مثالیں ہیں جو دی ہوئی ہے. فلن تجد لہ ولیا ولا نصیرا، تو دیکھو یہاں پہ جو دیا ہے کہ فلن تجد لہ یعنی تم ان کے لیے ہرگز نہیں پاؤ گے. فلن لن لگ گیا نا، اس لیے تجیدو کا تجیدو بن گیا اور دال کے اوپر زبر آ گیا. تجید لہو ولی اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے، ولی ولا نصیرا نہیں کوئی حمایتی اور نہ مددگار. لن ینالو ہونا چاہیے تھا تو ینال لگ گیا کیونکہ لن آ گیا. تو ہرگز نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو لحومہا ان کا گوشت، ولا دماؤہا اور ان کا خون. لن تنالوا البر یہ تنالو نہ ہونا چاہیے تھا تو مگر لن لگ گیا تو تنالو ہو گیا، حالت رفع گر گئی. تو لن تنالو یعنی ہرگز نہیں پہنچو گے بر نیکی کو، یا تم یہاں تک کہ تنفقو تم وہ خرچ کرو مما جو تمہیں پسند ہے. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. لن کا استعمال قرآن میں اس طریقے سے کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.